اکثر ہم مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور کبھی صحن میں ٹہلتے ہوئے نظر پڑتی ہے پودینے پر، خوشبو آتی ہے، تازہ لگتا ہے، تو دل کرتا ہے کہ چلو تھوڑا سا توڑ لیں گھر کے لیے، چٹنی کے لیے۔ جی بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ مطلب شرعی طور پر یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے، پر آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک سوال اور اس کا جواب بھی ہے اسی حوالے سے۔ بالکل، یہ صورتحال بہت سی مساجد میں پیش آتی ہے، اور یہ سوال اہم ہے کہ کیا نمازیوں کا مسجد میں لگا پودینہ بس یوں ہی توڑ کر لے جانا، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، تو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ مرکزی سوال تو یہی ہے، مسجد کا پودینہ توڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، جو جواب ہمیں ملا ہے وہ بہت واضح ہے، سیدھا اور صاف۔ اچھا، کیا ہے وہ؟ یہی کہ مسجد میں لگا ہوا پودینہ اگر آپ نے اجازت نہیں لی یا اس کی قیمت ادا نہیں کی تو اس کو توڑ کر لے جانا جائز نہیں ہے۔ او، یعنی سیدھا سیدھا منع ہے۔ یہ تھوڑا حیران کن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ وہ شاید سوچیں کہ بھئی یہ تو پودا ہے، قدرتی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ کیسی قیمت؟ جی، یہ نکتہ اہم ہے۔ بات صرف پودے کی نہیں ہے، اصل میں وہ پودینہ جس زمین پر اگا ہے نا، وہ زمین مسجد کی ملکیت ہے۔ صحیح۔ اور مسجد کی زمین عموماً وقف ہوتی ہے۔ وقف کا مطلب ہے وہ چیز اللہ کے نام پر دی گئی، عوام کے فائدے کے لیے خاص کر دی گئی۔ تو اس زمین پر جو بھی چیز اگے گی وہ بھی اصولی طور پر اسی وقف کا حصہ سمجھی جائے گی۔ اچھا، یعنی یہ ایک طرح سے کمیونٹی کی امانت ہو گئی، سب کی مشترکہ چیز۔ بالکل بالکل، یہ پوری کمیونٹی کی امانت ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں جیسے کسی کمیونٹی سینٹر میں کوئی چیز رکھی ہے، وہ سب کے لیے ہے لیکن اس کے استعمال کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے، کوئی اپنی ذاتی چیز سمجھ کر گھر تو نہیں لے جا سکتا۔ جی، تو مسجد کی بھی ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی اسی اصول کے تحت آتی ہے۔ وہ ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتی جب تک کوئی خاص اجازت یا طریقہ نہ ہو۔ تو پھر اگر کسی کو واقعی ضرورت ہو پودینے کی، کیا کوئی جائز طریقہ ہے اسے حاصل کرنے کا؟ جی ہاں، جواب میں اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پودینے کی باقاعدہ قیمت ادا کر دے، اسے خرید لے۔ اچھا، خرید لے؟ جی، تو پھر اسے لے جانا جائز ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ بازار سے کوئی سبزی یا پھل خریدتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، تو قیمت ادا کرنا شرط ہے، یہ بات اہم ہے۔ اچھا، اور یہ جو قیمت ادا کی جائے گی اس پیسے کا کیا ہوگا، وہ کسے ملے گا؟ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو رقم ملے گی پودینہ بیچ کر، وہ لازمی طور پر مسجد کے فنڈ میں جمع کرانی چاہیے۔ مسجد کے فنڈ میں؟ جی ہاں، تاکہ وہ رقم پھر مسجد کی ہی ضروریات پر خرچ ہو، جیسے صفائی ستھرائی ہے، کوئی مرمت کا کام ہے یا بجلی کا بل ہے وغیرہ۔ یعنی پیسہ واپس اسی اجتماعی مقصد کے لیے استعمال ہوگا جس کے لیے مسجد بنی ہے۔ واہ، یہ تو بڑی منطقی بات ہے۔ یعنی وہ پودینہ چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، وہ بھی مسجد کی ایک طرح سے آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور وہ آمدنی مسجد کا ہی حق ہے۔ جی بالکل۔ تو اس پورے حکم سے جو بنیادی سبق ملتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ مسجد کی چیزیں یا کوئی بھی وقف کی ہوئی چیز وہ ہماری ذاتی ملکیت جیسی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ ان کے استعمال کے خاص شرعی اصول ہیں، ضابطے ہیں، اور ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو چیز سب کی ہے اس کا استعمال کیسے احتیاط سے کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسجد میں جو پودینہ اگا ہے اسے مفت میں توڑ کر لے جانا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر لینا ہے تو قیمت ادا کرنی ہوگی اور وہ پیسہ مسجد کے فنڈ میں جائے گا۔ بالکل، یہی بنیادی نقطہ ہے۔ یہ ایک بہت سادہ سی مثال ہے پودینے کی، لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم اصول سکھاتی ہے: مسجد کی املاک کا احترام، وقف کی چیزوں کا احترام۔ اور یہ اصول صرف پودینے پر نہیں، مسجد کی ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ صحیح کہا، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں بھی جو اجتماعی وسائل ہوتے ہیں ان کے استعمال کے بارے میں ہماری سوچ کو بہتر بنا سکتی ہے۔ جی، اور یہیں سے ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ کیا صرف مسجد ہی یا جو دوسری کمیونٹی کی جگہیں ہیں، وقف کے ادارے ہیں، جیسے کوئی اسپتال ہو، کوئی تعلیمی ادارہ ہو، وہاں کے وسائل یا اشیاء کے استعمال کے لیے بھی کیا اسی طرح کے خاص اصول ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمیں ہماری اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔